آج ہم اس ویڈیو میں یزید بن عبدالملک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ اموی خلافت کا 9واں حکمران تھا۔ اس سے پہلے ہم بنو امیہ کے 8 خلفاء کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان سب پر الگ الگ ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یزید بن عبدالملک کا شجرہ نسب دیکھیں گے۔ اس کو یزید ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدالمناف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یزید بن عبدالملک تخت نشین ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سلمان بن عبدالملک کی وصیت کو کالعدم قرار نہ دے سکے۔ یزید بن عبدالملک کی نامزدگی کو ختم نہ کر سکے، تاہم وفات سے قبل اسے بلا کر وصیت کی، عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی تلقین کی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 40 روز بعد ان کی جاری کردہ تمام اصلاحات کا خاتمہ کر دیا اور وہی پرانا نظام نافذ کر دیا، جس سے بنو امیہ کا زوال قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اس کے دور میں سب سے بڑی بغاوت آل مہلب کی بغاوت تھی، لیکن یزید ثانی نے اس کا خاتمہ کیا اور اس پر قابو پایا۔ لیکن آل مہلب کے قتل کے نتائج کچھ اچھے سامنے نہ آئے۔ اس واقعہ نے بنو امیہ کی تاریخ کا رخ کو تباہی اور زوال کی طرف موڑ دیا۔ در حقیقت یزید ثانی ایک نااہل حکمران تھا۔ اس کے عہد میں قبائلی تعصبات، خوارج اور دیگر مخالفین نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ آل مہلب پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ 104 ہجری میں آذربائیجان کے علاقے میں بھی بغاوت کی آگ پھیل گئی۔ ان بغاوتوں پر قابو پانا ان کے لیے مشکل تھا۔ یزید ثانی کی موت۔ اس کی موت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک محبوبہ تھی۔ جب اس کی محبوبہ کا انتقال ہوا تو اسی صدمے میں اس کی موت ہوئی۔ یزید ثانی کا دور بنو امیہ کا بدترین دور تھا۔ اس کے دور میں بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہوا۔ لوگ معاشرتی برائیوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف اٹھے۔ عباسی خلافت کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔